بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ باب ما یوجب الغسل، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ اس باب کو ہم لوگ اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس میں تقریباً ہم لوگوں نے تین چیزیں پڑھ لی تھیں موجبات غسل میں، اب چوتھی چیز الرابع وہاں سے پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل حين أسلم، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. الخامس خروج دم الحيض. السادس خروج دم النفاس. قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما. السابع الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر وغيرهما، تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه. فصل. وشروط الغسل 7: انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع أصوله. وواجبه التسمية، وتسقط سهوا، وتقدم نحوه في الوضوء. وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه. مفعول ہوگا أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، لحديث ميمونة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها أيوة. وجعل ينفض الماء بيديه، متفق عليه، حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسله، ولا مشقة في غسله، وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن، وفي حديث شين کے فتحے کے ساتھ شعرها، أيوة. وحتى باطن شعرها لأنه جزء من البدن، وفي حديث عائشة رضي الله عنها ثم يخلل شعره بيده، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. وعن علي مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري، رواه أحمد وأبو داود. کافی ہے شیخ؟ جی کافی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ایسی چیزیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا. تو سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا فقہ حنبلی کے اعتبار سے صرف انتقال منی یعنی منی اپنی جگہ سے صرف حرکت کر جائے تو بھی غسل واجب ہوتا ہے. یہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے ہے. اور اس میں ہم نے راجہ یہ ذکر کیا کہ صرف انتقال منی سے غسل واجب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نکل کر باہر نہ آ جائے اور اس کو آدمی دیکھ لے اور یقین ہو جائے کہ نکل گئی ہے تو ہی اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے. اور اسی طرح دوسری چیز ذکر کی گئی تھی کہ اگر یہ اس کی جگہ سے نکلتی ہے خون کی بھی شکل میں، پانی کی شکل میں نہیں، خون کی شکل میں کسی بیماری کی وجہ سے اور لذت کے ساتھ نکلتی ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی آدمی پر غسل واجب ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر وہ سونے کی تفصیل ذکر کی گئی تھی کہ اگر آدمی سویا ہوا ہو تو پھر اس میں لذت وذت شرط نہیں ہے، کیونکہ آدمی جب سویا ہے تو اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ذکر کی گئی تھی کہ اگر آدمی جماع کرتا ہے اور اس میں اس کے حصے کا اگلا حصہ اگر غائب ہو جاتا ہے جماع میں تو ایسی صورت میں اس پر غسل واجب ہو جائے گا. یہ تین چیزیں ذکر ہوئی تھیں. ابھی تک ہم لوگوں نے تین ہی چیزیں موجبات غسل میں پڑھی تھیں اور چوتھی چیز یہاں پر ذکر ہو رہی ہے اسلام الکافر ولو مرتدن. اسلام الکافر ایک تو مطلق جو آدمی ابھی تک کافر تھا وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ غسل کر کے آئے. اسی طرح کوئی آدمی مسلمان تھا مرتد ہو گیا پھر سے وہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس پر بھی غسل کرنا ضروری ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن عاصم کو حکم دیا کہ وہ غسل کر کے آئیں جب انہوں نے اسلام لانے کا ارادہ کیا اس وقت. پانچویں چیز خروج دم الحیض. انہوں نے ذکر کیا خروج دم الحیض، جبکہ صحیح تعبیر تو یہ ہے کہ خروج دم الحیض نہیں بلکہ انقطاع دم الحیض، کہ اگر کسی عورت کا حیض دورہ شروع ہو جاتا ہے تو صرف اس کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ جب اس کا انقطاع ہو جائے، جب وہ ختم ہو جائے، مکمل اس کا دورہ مکمل ہو جائے، اس صورت میں اس پر غسل واجب ہوتا ہے. تو یہاں خروج کی جگہ آپ حاشیے میں لکھ لے سکتے ہیں انقطاع دم الحیض، یہ زیادہ مناسب تعبیر ہوگی یہاں پر. واضح ہوئی نا مشائخ بات؟ کیا ہے مشائخ؟ خروج دم الحیض یا انقطاع جی مولوی صاحب بالکل جی شیخ انقطاع دم الحیض یعنی پوری طرح مکمل ختم ہو جانا دم حیض کا، اس صورت میں عورت پر غسل واجب ہوتا ہے. اسی طرح چھٹی چیز خروج دم النفاس انہوں نے لکھا ہے. یہاں پر بھی یہی تعبیر زیادہ مناسب ہوگی کہ انقطاع دم النفاس، نفاس کا خون ختم ہو جائے اس صورت میں عورت پر غسل واجب ہوگا، ورنہ صرف نفاس کا خون آ جانے سے غسل واجب نہیں ہوتا. یہاں پر دیکھیے قال فی المغنی لا خلاف فی وجوب الغسل بہما، ان دونوں پر غسل واجب ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ تو ہو گئی چھٹی چیز. اب ساتویں چیز الموت. موت کے لیے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ غسل واجب ہو جاتا ہے. موت انسان کے لیے گویا کہ غسل واجب ہونے کا ذریعہ ہے، وہ سبب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جب نہلانے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اغسلنہا، اس عورت کو غسل دو. جو عورت وفات پا چکی تھی اس کو غسل دینے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور محرم کے تعلق سے کہا اغسلوہ بماء وسدر، پانی اور یہ بیر کے پتوں سے اسے غسل دو. اب یہ اس کے لیے ایک قید یہاں بڑھا رہے ہیں تعبداً. یہ جو غسل کا حکم دیا گیا ہے مرنے والے کو،
یہ ایک عبادت غیر معقولۃ المعنی ہے، یعنی ایک یہ شرعی امر ہے، کوئی معقولۃ المعنی نہیں ہے، اس کا مفہوم یا اس کا مطلب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مرنے والے کو غسل دیا جائے، اس لیے ہم غسل دے رہے ہیں، ورنہ یہ جو غسل مرنے والے کو دیا جا رہا ہے یہ کوئی حدث کی وجہ سے بھی نہیں ہے اور نہ کوئی نجاست کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر یہ مرنا خود ایک نجاست کا سبب بن جاتا ہے تو پھر انسان جس کو ہم غسل دیتے ہیں وہ غسل دینے کے بعد بھی وہ انسان مردار ہی رہتا ہے، میت ہی رہتی ہے، تو ایسی صورت میں صرف موت کی وجہ سے جب ہم غسل دیتے ہیں تو مرنے والا کوئی حدث نہیں کیا یا کوئی نجاست نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ صرف وہ دھل جائے گی اور وہ آدمی پاک ہو جائے گا، یہ ایک تعبدی امر ہے، یہ ایک کیا کہتے ہیں شرعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کا معنی مفہوم یہ آدمی کے عقل میں اترنے والی بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس طرح کرنا ہے۔ تو یہ آدمی وفات کے بعد اس کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو موجبات غسل میں ایک موت بھی ہے، تو یہ پورے زندہ آدمی کے لیے 6 ذکر کیے ہیں، اور ایک 7واں زندہ آدمی جب مر جائے تو وہ بھی ایک موجبات غسل میں سے ایک۔ یہ ہو گئی 7 چیزیں، ان کو باب ما یوجب الغسل کہیں گے یا باب یا موجبات الغسل کہیں گے۔ اب اس کے بعد وہ بالترتیب بعض فصول کی شکل میں ذکر کر رہے ہیں۔ شروط الغسل 7، اب یہاں پر غسل کے کیا شرائط ہیں اس کا تذکرہ وہ ایک الگ فصل میں کر رہے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز ذکر کر رہے ہیں انقطاع ما یوجبہ، جس کام کے لیے جس کام کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے وہ مکمل رک جائے، وہ ختم ہو جائے، جیسے ابھی مثال کے طور پر یہاں پر دم الحیض ہی کی بات لے لیں یا خروج المنی ہی کی بات لے لیں، ابھی وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئی، نکلی نہیں پوری طرح، آپ اس کو اسی صورت میں آپ غسل شروع نہیں کریں گے، اس کو پوری طرح مکمل نکلنے کا آپ انتظار کریں گے، یہ صحیح بات ہے۔ انقطاع ما یوجب الغسل، تو خروج المنی چونکہ موجبات غسل میں سے ہے، انقطاع ہونا چاہیے اس کا، پوری طرح وہ رک جائے۔ اسی طرح دم الحیض اس کا انقطاع ہوگا تو اسی صورت میں غسل واجب ہوگا، غسل صحیح ہوگا۔ اب کوئی عورت غسل اپنے تنظف کے لیے، پاکی صفائی کے لیے غسل کر لیتی ہے تو وہ غسل اس کو ایسی پاکی اسے نہیں ملے گی کہ جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھ سکے۔ واضح ہو رہی مشائخ بات؟ تو سب سے بالکل سب سے پہلے غسل کی شرط صحت، غسل صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ چیز جس کی وجہ سے غسل واجب ہو رہا ہے وہ مکمل ختم ہو جائے، رک جائے، کوئی بھی چیز ہو، دم حیض ہو، دم نفاس ہو یا اور بھی کوئی چیز ہو۔ اسی طرح النیہ، نیت ہونا چاہیے، بس مجھے گرمی لگ رہی میں اس لیے نہا رہا ہوں، ایسی بات نہ ہو، بلکہ اس کا ارادہ ہو کہ میں یہ غسل اس لیے کر رہا ہوں، مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے پاکی حاصل کرنا ہے۔ اسلام مسلمان ہونا چاہیے، اگر کوئی آدمی مرتد ہو گیا پھر غسل کرتا ہے تو بھی اس کا غسل صحیح نہیں ہے۔ العقل، عقل ہو، تمیز ہو، یہ دونوں چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس سے پہلے بھی کتاب الطہارہ میں۔ الماء الطہور المباح، جس پانی سے آپ پاکی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ماء طہور ہو، ماء طہور ہو، ماء نجس نہ ہو۔ اسی طرح 7ویں چیز یہ ہے کہ جو چیز پانی کو روکنے والی ہوتی ہے اس کو دور کرنا چاہیے، اس کو ہٹانا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ پانی کے لیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، جیسے اس سے پہلے ذکر آیا تھا پینٹ ہے یا اور بھی کوئی نیل پالش وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں
ہٹا دینا چاہیے تاکہ جو ہے انسان کے بدن کو پانی براہ راست لگے۔ یہ شروط ہیں 7۔ اس کے بعد اس کے اندر واجب کیا ہے؟ واجب الغسل التسمیہ، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے نہانا۔ لیکن یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں وَتَسْقُطُ سَهْوًا، اگر کوئی آدمی بھول گیا، ارادہ کیا کہ مجھے پاکی حاصل کرنا، اس ارادے سے وہ جا کے نہا لیا، بسم اللہ نہیں بولا، تو یہ سہو سے آدمی بھول جائے، یہ سہو ہو جائے آدمی سے، آدمی بھول جائے بسم اللہ بولنا، تو بھی اس کا غسل صحیح ہو جائے گا۔ وہ اگر بسم اللہ نہیں بولا تو اس کا غسل نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں۔ وَفَرْضُهُ، اب غسل میں کیا چیز فرض ہے پہلے وہ دیکھیں۔ ان یعم بالماء جمیع بدنہ وداخل فمہ وانفہ، فرض غسل میں یہ ہے کہ آدمی پورے بدن کو پورے بدن میں پانی لگائے یا پھیلائے، اس کو کہہ لیں آپ تعمیم اگر کہہ رہے ہیں، پورے بدن پر پانی ڈال لے۔ کیوں؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضوء الجنابۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کے غسل کے لیے پانی رکھا۔ وضوء کہتے ہیں ایسا پانی جس سے غسل کیا جانا ہے یا وضو کیا جانا ہے، اس پانی کو کہتے ہیں۔ فأفرغ علی یدیہ، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈالا۔ پھر اس کے بعد انہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ دھویا، 2 یا 3 مرتبہ دھویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا، ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھلے۔ ثم افاض الماء على رأسه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بدن اپنے سر پر پانی ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے بدن کو دھویا۔ بعد میں حضرت میمونہ ذکر کرتی ہیں کہ وہ ایک ٹوال لائیں، وہ تولیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا۔ فلم یریدھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا۔ لم یردھا نہیں کہیں گے، لم یردھا کا مطلب ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوٹایا نہیں، تو اس صورت میں دوسرا جو جملہ ہے وہ صحیح نہیں بیٹھے گا۔ وجعل ينفض الماء بيديه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن سے پانی اس طرح نتھار رہے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو فرض ہے پورے بدن پر پانی ڈالنا، یہ انسان پر فرض ہے۔ اب اس کے لیے جو ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھلے، کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، اس کے بعد یہاں پر پیر دھلنے کا تذکرہ نہیں، تو مکمل وضو نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اوپر کچھ چیزیں دھل لیں، اس کے بعد پورے بدن پر پانی ڈال لیا۔ فَأَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ، یہاں سے تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ ٹیوال لا کر دیے۔ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں کیا، اسی لیے پانی آپ خود چھڑک رہے تھے، نکال رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے یہ جو ماتن کی جو عبارت ہے، وداخل وفرضه ان يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وانفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها، اس سے متعلق ہے یہ جملہ، پوری عبارت اس طرح مکمل ہے۔ وہ جو انہوں نے فرض کی شرح کی ہے، وہ اس لیے ان احادیث کی روشنی میں انہوں نے شرح کی۔ پورے بدن کو پانی ڈالنا بھی ہے تو اس میں ساتھ ساتھ منہ کے اندرونی حصے کو دھلنا ہے، یعنی کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، گرچہ کہ یہ چیز چھپی ہوئی ہے، اندر ہے، اس کے باوجود اس کو دھلنا ہے۔ یہ چیز بتلانے کے لیے وہ حضرت میمونہ کی اس حدیث سے استدلال کیے۔ اب پھر مزید ایک وضاحت وہاں یہ کر رہے ہیں کہ عورت جب ضرورت کے لیے بیٹھتی ہے تو اس کا جتنا حصہ ظاہر ہوتا ہے اس کو بھی اسے دھلنا چاہیے، لأنه فی حکم الظاہر، اور اس کو اس لیے شمار کرتے ہیں، وہ ظاہر کے حکم میں ہے، کیونکہ ضرورت پر بیٹھنے پر وہ اتنا حصہ اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ ولا مشقت فی غسلہ،
اتنا حصہ اس کو دھل لینے میں کوئی مشقت نہیں ہے۔ وحتی باطن شعرها، اور اسی طرح عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ اپنے اندرونی بالوں کے اندرونی حصے کو بھی دھوئے، لأنه جزء من البدن، وہ بھی اس کے بدن کا ایک حصہ ہے۔ کیا ہے اس کے لیے وہ استدلال کر رہے ہیں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کے اندر پانی ڈالتے تھے، یہاں تک کہ ایسا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہو جاتا ہے کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چمڑے کو لگ چکا ہے، جو سر کا حصہ ہے اندرونی، اس کو پانی لگ چکا ہے، افاض علیہ الماء 3 مرات، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالتے، ثم غسل سائر جسدہ، پھر پورے بدن کو دھل لیتے۔ اب یہاں پر ایک حدیث جو ضعیف ہے حضرت علی سے روایت ہے کہ جو آدمی من ترک موضع شعرۃ من جنابت کی حالت میں ایک بال کے برابر بھی کوئی آدمی کوئی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے اوپر پانی اس کو نہیں پہنچاتا ہے، فعل اللہ به کذا وکذا من النار، جہنم میں اللہ اس کے ساتھ ایسا ایسا کرے گا۔ قال علی فمن ثم عادیت شعری، یہاں سے جو ہے گویا کہ میں برابر اس اپنے بالوں کا گویا کہ میں کیا کہتے ہیں دشمن ہو گیا، کہ مطلب یہ کہ برابر اس کا میں دیکھ کر متابعہ کر کے میں اس کو دھونے لگا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ارواء الغلیل میں اس کو ضعیف قرار دیا۔ تو یہ اتنا تھوڑا حصہ بھی موضع جنابہ بھی اس کو دھلنا ضروری ہے، یہ جو بات ہے یہ صحیح نہیں معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اس کے بعد ایک حدیث آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، میں بہت سخت چوٹی باندھتی ہوں، تو پھر مجھے کیا کھولنا پڑے گا اس چوٹی کو؟ اس کے بعد والی بحث وہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، یہ جنابت کے لیے تم کو اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں، صرف تم اپنے سر پہ 3 چلو پانی ڈالو، پھر اس کے بعد تم اپنے پورے بدن پر اپنے آپ پر تم پانی ڈال لو، تو پھر تم پاک ہو جاؤ گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو پانی ڈالنے کے لیے کہا سر پہ۔ 3 چلو پانی سے پورے عورت کا پورا سر بھیگ جائے گا، ہر جگہ پانی پہنچ جائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی عورت کے اس طرح بال زیادہ ہوں اور وہ سخت چوٹی ڈالی ہے تو اس کو کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ مسئلہ نیچے آ رہا ہے، بلکہ وہ صرف 3 چلو اوپر پانی ڈال لے گی جنابت کا غسل کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ پورے بدن کو دھل لے گی۔ تو اگر ایک رتی برابر ذرہ برابر بھی جگہ بدن کی سوکھی رہے یا پانی وہاں نہیں پہنچے تو غسل جنابت اس کا مکمل نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس عورت کے لیے جس کے سر پہ بال زیادہ ہوں اور اس سختی سے چوٹی باندھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کر ہر جگہ پانی پہنچانے کے لیے نہیں کہا، 3 چلو پانی ڈالنے کے لیے کہا۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ جو حدیث مذکور ہے حضرت علی کی کہ ایک بال کی جگہ بھی اگر کسی نے پانی نہیں پہنچایا تو اس کو جہنم میں سزا ہوگی، یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں۔ وَيَجِبُ نَقْضُهُ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو یہاں تک جو تذکرہ ہوا فروض غسل کیا ہیں، تو فروض غسل میں تعمیم الماء لجمیع البدن، پورے بدن کو پانی آدمی ڈال لے، یہ ضروری ہے۔ اب وہ خاص طور پہ عورت کے لیے ایک حصہ، ایک مزید چیز انہوں نے وضاحت کے طور پہ ذکر کی، اور عورت کے لیے یہ بھی ذکر کی کہ پانی بالوں کے اندر بھی اس کو ڈالنا چاہیے، یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ لیکن یہ ہر بال کے پورے حصے شروع سے آخر تک دھوئے جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔
جیسا کہ حضرت ام سلمہ کی حدیث اس کے بعد آ رہی ہے. مزید اس کا تذکرہ ہوگا جب حیض کے یا غسل نفاس کے لیے عورت غسل کرے تو اس صورت میں کیا وہ چوٹی کھولے گی نہیں کھولے گی، اس کا تذکرہ وَيَجِبُ نَقْضُهُ فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ یہاں سے شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بعد میں پڑھ لیتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.